أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سالگرہ منانا اسلامی نقطہ نظر سے بالکل جائز نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ آپ نے اپنی یوم پیدائش آپ کی زندگی میں تقریباً 62 دفعہ آیا، اور آپ کے بیٹیاں ان کے پیدائشی دن، آپ کے نواسے حسن و حسین ان کے پیدائشی دن، اور زینب آپ کی نواسی، امامہ آپ کی نواسی، اس کا یوم پیدائش آپ نے کبھی کسی کے لیے یہ جشن نہیں، یہ سالگرہ نہیں منائی۔ صحابہ اکرام خلفائے راشدین ہمارے لیے نمونہ وہ ہیں، یہ کام انہوں نے اپنی زندگیوں میں نہیں کیا، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کام غیر مسلموں سے مسلمانوں کے اندر آیا ہے، اور ان کی مشابہت کرنے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، تو جس قوم کی مشابہت کرے گا، جس کی نقالی کرے گا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں تھا، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل کرنے والا بھی مردود ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی سے بچنا چاہیے، یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے، یہ روزہ ان کا ہر سوموار ہوتا تھا، ہر ہفتے ہوتا تھا، یہ بھی سال بعد نہیں ہوتا تھا کہ کوئی یہاں سے سالگرہ کا استدلال کر سکے۔ اگر کسی کو اپنی پیدائش کی خوشی منانی ہے تو وہ یوں مسنون طریقے سے منا لے، لیکن یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور سے ثابت نہیں کہ وہ اپنی پیدائش پر بھی جس دن پیدا ہوا اس دن وہ روزہ رکھتا ہو۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل تھا، جس میں اور صحابہ کے بارے میں ایسا نہیں ملتا۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہاں سے اس کے لیے جواز نکل سکتا ہے، لیکن سالگرہ کا تصور کسی صورت میں نہیں ہو سکتا کہ ایک سال بعد کیک کاٹا جائے اور اس طرح خوشی منائی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عقلی طور پر بھی یہ عقل مند لوگوں کے ہاں بھی یہ درست نہیں ہے کہ انسان کا جو سال مکمل ہوتا ہے وہ اس کی زندگی کا عرصہ کم ہوتا جاتا ہے، وہ قبر کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ تعجب ہے اس انسان پر جو قبر کے قریب جا رہا ہے، اس کی دنیا کی زندگی کم ہوتی جا رہی ہے اور وہ اس پر خوشی منا رہا ہے، اس پر وہ خوشی منا رہا ہے۔ ہمارے اسلاف تو ایسے تھے کہ ایک ایک دن گزر جاتا تھا تو اس کے اندر اگر وہ اپنے اعمال کے اندر بہتری نہیں لے کر آتے تھے تو وہ اس پر روتے تھے، افسوس کرتے تھے اس پر۔ تو ایک بندے کی زندگی کا سال کم ہو گیا اور وہ اس پر خوشی منا رہا ہے، اس کو مبارکباد دے رہا ہے، بلکہ یہ عمل ہی ایک غفلتانہ عمل ہے، غافل لوگوں کا کام ہے۔ مسلمان کا قطعاً یہ عمل نہیں ہے کہ وہ سالگرہ کرتا پھرے۔ تو ہمیں اسلام ان چیزوں کی، اور اس میں فضول خرچی بھی ہے، فضول خرچی ہے، تو ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے ایسے کام سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ کیک کاٹنا، مبارکباد دینا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ 7ویں دن اللہ کے نبی نے فرمایا بچہ پیدا ہو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سالانہ خوشی، کوئی ماہانہ خوشی، کوئی جشن، کوئی ایسی چیز اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کو اپنے انبیاء سلف صالحین کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے اور یہود و نصارہ کی اتباع سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔